نہ ایک مہینے کی بات تھی، نہ ایک سال کی بات تھی، بلکہ وہ سلسلہ جاری رہا، اس دن سے شروع ہوا جس دن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا، اور اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ نہ صرف آپ نے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے بلکہ آپ کے انتقال تک جاری رہا نا۔ لیکن ان آیات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مکمل 13 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کی مخالفتوں کو سہتے رہے۔ اور مخالفتیں کس قسم کی؟ مخالفتیں آج بھی ہوتی ہیں نا ہماری، لیکن ان مخالفتوں کے سامنے ہماری یہ مخالفتیں کچھ بھی نہیں ہیں میرے دوست۔ ان مخالفتوں میں جیسے کہ سیرت کی کتابوں میں مختلف انداز میں اس کا ذکر آتا ہے، صاحب الرحیق المختوم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ بتلاتے ہیں کہ پہلا جو مرحلہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا، مشرکین مکہ جس انداز میں آپ کی انہیں مخالفت شروع کی تھی، وہ یہ کہ وہ آپ کا ٹھٹا اڑانا شروع کر دیا تھا، آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا، آپ کے اوپر طعن و تشنی شروع کر دی تھی، اسی طرح آپ کو جھٹلانا شروع کر دیا تھا، یعنی مذاق اڑانا، آپ کے اوپر مختلف قسم کے طعنے دینا، آپ کا ٹھٹا اڑانا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک معزز شخصیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام شخصیت کے حامل نہیں تھے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے مکے کے معاشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ معزز مانے جاتے تھے، سب سے زیادہ معزز۔ جو بھی آپ کو دیکھتا انتہائی اکرام کے ساتھ، انتہائی تعظیم کے ساتھ آپ سے ملتا تھا۔ مکے کے قریش کے بڑے بڑے سردار آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے۔ جب کبھی کوئی مسئلہ آتا جس میں آپس میں اختلاف ہو جاتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ جب کبھی کوئی مظلوم ہوتا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی فریاد لے کر آتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق دلاتے تھے۔ یہ وہ مقام تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے، اور اس قدر باعزت مقام کے بعد اب اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اس طرح اڑانے لگے کہ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، وہ کہنے لگے کہ تم جو کہتے ہو کہ تمہارے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، تمہارے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، انک لمجنون، تم پاگل ہو۔ اگر کسی عام سے آدمی کو بھی یہ کہہ دیا جائے تو اس کا خون گرم ہو جائے، انک لمجنون، کہ تم پاگل ہو، تم میڈ مین ہو۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے انک لمجنون، کہ تم پاگل ہو، تم سٹھیا گئے ہو، تمہاری عقل ختم ہو چکی ہے۔ وقالوا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامضون۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی جب کبھی مشرکین مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو دیکھتے اپنی مجلسوں میں، اور آپ گزرتے ہوتے یا آپ کے کوئی صحابی گزرتے، ہنسی مذاق شروع کر دیتے، ہنسی مذاق شروع کر دیتے۔ یہ کس قدر تکلیف دہ بات ہے۔ اگر کوئی عام آدمی محسوس یہ کرے کہ کوئی 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ساتھ سے گزر رہا ہوں اور مجھے دیکھ کر وہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ تو لڑنے پڑنے پر اترا جائے ایک ہی موقع پر، ہے نا؟ لیکن یہ ان کا وتیرہ بن چکا تھا کہ کانوا یضحکون، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کانوا کہتے ہیں استمرار کو، کنٹینیوسلی، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بلکہ مسلسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، آپ کے اوپر ٹھٹے لگاتے، آپ کے اوپر ہنستے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَضُونَ، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے یا آپ کے صحابہ گزرتے، آنکھوں سے اشارے کیا کرتے، مختلف انداز میں آپ کی کمزوریوں کو ظاہر کرنے کے لیے جو آپ کے پاس نہیں تھی۔ یتغامزون، اور کبھی یہ کہتے کہ ھذا ساحر کذاب، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ھذا ساحر، یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ یہ اس قدر بڑی بڑی چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میرے دوست، انہیں ٹھٹا اڑانا، مذاق اڑانا، آپ کی شان میں گستاخی کرنا، اس سے بڑی گستاخیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک تو یہ طریقہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کا۔ دوسرا، انہوں نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا ایک طریقہ یہ بھی نکالا کہ جو کچھ آپ پیش کرتے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی تعلیمات کی شکل میں، وہ یہ کوشش کرتے کہ ان کے معنوں کو بگاڑ دیں۔ آپ کی تعلیمات کو بگاڑنا اور اس میں شکوک اور شبہات پیدا کرنا اور مختلف قسم کے جھوٹے دعوے اس میں کرنا، یہ ان کا وتیرہ بن چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی دعوت کو یہ کہا کرتے تھے کہ اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، یہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پڑھ رہے ہیں یہ اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں، بلکہ کوئی ہے جو ان کو لکھواتا ہے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے نا، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اگر کوئی آج کے زمانے میں عام سا شخص کوئی کچھ لکھ کر لائے اور کہے کہ جی کہ تم نے تو فلاں جگہ سے چوری کی ہے، تو اس کا تو خون گرم ہو جائے نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن مجید تمہیں یہ پڑھ کر سنا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، کسی اور سے یہ لکھوا کر لاتے ہیں۔ وَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام کوئی ان کے پاس آتا ہے اور وہ ان سے نقل کر کے لکھ کر لے کے آتے ہیں۔ إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افتراہ وعانہ علیہ قوم آخرون، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اف کہتے ہیں کہ کسی پر جھوٹ باندھنا، یہ سب اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ اور کچھ لوگ ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ وہ ایک شخص تھا نضر بن حارث، وہ خاص طور پر گیا تھا وہ یمن وغیرہ، اور وہاں سے جا کے اس نے الف لیلہ کے مختلف واقعات سیکھ کر وہ آ گیا تھا۔ ہوتے نا کہ مختلف قسم کے واقعات، افسانوی واقعات، چاہے وہ لیلہ مجنوں کے ہوں، چاہے شیری فرحات کے ہوں، چاہے کسی کے ہوں۔ اس زمانے میں جو مشہور واقعات تھے جس میں لوگ راتوں میں بیٹھ کے مزے لے لے کر سنا کرتے تھے، مجلسیں جمع کرتی تھی۔ کعبۃ اللہ کے صحن میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تو نضر بن حارث وہاں آتا اور کہتا کہ لوگو تم یہ کیا سن رہے ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں بڑے مزیدار واقعات سناؤں گا۔ اور پھر جب لوگ اس کے پاس جاتے تو وہ مختلف قسم کے وہ واقعات سناتا جس میں عشقیہ چیزیں ہوتی، جو مختلف قسم کی چیزیں ہوتی۔ اس طرح قرآن مجید سے ان کو روکنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روکنا۔ ایک تو یہ طریقہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جسمانی نہیں، نفسیاتی طور پر آپ کو یہ تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرحلہ ایسا بھی آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی یہ خود یہ نفسیاتی تکلیف جو ہے یہ ناقابل برداشت نہ ایک عام آدمی کے لیے۔ کہاں کوئی کسی کو کہہ دے کہ جی کہ تم جھوٹے ہو، کوئی کسی کو کہہ دے کہ تم جادوگر ہو، تم کہیں اور سے لکھا کر لاتے ہو، تو آدمی کا خون کھول اٹھتا ہے۔ لیکن صرف اسی پر بس نہیں کیا تھا انہوں نے، بلکہ وہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیفیں دینے پر بھی آمادہ ہو گئے تھے، مختلف انداز میں آپ کو تکلیفیں دینے کی، ذہنی تکلیفیں دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ابو لہب جو تھا اس کے دو بیٹے تھے ابو لہب کے، ایک کا نام تھا عتبہ، دوسرے کا نام تھا عتیبہ، عتبہ اور عتیبہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کو عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ آپ نے نکاح فرما کر دیا تھا، وہ ان کے نکاح میں تھیں۔ اور جب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا نا ابو لہب، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا بھی تھا، اور لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی محبت کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں نا، وہ چونکہ چچا تھا اور اس کو بڑے ناز و نخرے، وہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ کی پیدائش ہوئی تھی آپ کی، تو اس نے بڑی ہی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، ثویبہ کو، جو کچھ بھی ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ لیکن جو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، وہ سب سے بڑا سخت دشمن ہو کے سامنے آیا تھا۔ اتنی ہی نہیں کہ اس نے دشمنی کی، اس نے اپنے بیٹوں سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو فوری طور پر اپنی بیویوں کو اپنے سے علیحدہ کر دو۔ یہ بہت بڑا ذہنی طور پر تکلیف دہ مرحلہ کہ ایک بیٹی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے نہ گھر والوں کا قصور ہے، اور اس کو طلاق ہو جائے، یہ کتنا بڑی چیز ہوتی ہے۔
ایک بیٹی نہیں بلکہ دو بیٹیاں، عتبہ اور عتیبہ نے حضرت رقیہ کو، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کو، دونوں کو طلاق دے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھجوا دیا۔ پھر اسی طرح ایسے کئی واقعات آتے ہیں۔ دیکھیے ایک شخص، وہ آپ نے سنا ہوگا جی کہ ابو لہب ہی نہیں بلکہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا ذکر سورۃ اللہب میں، سورہ مسد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے خاص طور پر کہ جو دوزخ کے اندر اس کو آگ کی رسی پہنائی جائے گی اور اس سے گھسیٹا جائے گا، یہ وہ عورت تھی، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، کی بہن تھی ابو سفیان بن حرب کی، یہ بہن بھی تھی، ابو لہب کی بیوی بھی تھی، اور اس زمانے کی جو خاص ہوتی ہے چرترار عورتیں ان میں سے ایک تھی، اور اس نے بھی یہ مورچہ سنبھالا ہوا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر جس راستے پر جاتے اس نے وہاں پر گندگی پھینکنی ہوتی، جان بوجھ کے آپ کے دروازے کے سامنے وہ گندگی پھینکتی، جان بوجھ کر آپ کے راستے میں مختلف قسم کی تکلیفہ چیزیں ڈالتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم میرے اور پڑوس میں رہتے تھے وسلم کے، آپ فرماتے کہ یہ کون سا تمہارا اچھا پڑوس کا معاملہ ہے، کس قدر عجیب پڑوسی ہو تم، مجھے ستا رہے ہو۔ یہی فرماتے آپ کہ تم عجیب پڑوسی ہو، میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو، اور وسلم خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اتنا ہی نہیں ہوا، ایک دفعہ جیسے کہ صحیح بخاری کا واقعہ آتا ہے، دیکھیں صحیح بخاری میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ سجدے میں تھے، تو ابو جہل اپنے لوگوں کے ساتھ صحن میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج دیکھو میں کیا کرتا ہوں، اور اس نے کہا کہ جی کہ فلاں قبیلے میں اونٹ ذبح ہوئے ہیں، ہے کوئی جائے اور جا کر ان اونٹوں کی اوجڑی لے کر آئے، جو سٹمک ہوتا ہے کوئی اوجڑی اٹھا کر لائے، اور اس میں عقبہ بن ابی معیط وہ گیا، وہ انتہائی منحوس شخص، اور اس نے جا کر ایک اونٹ کی اوجڑی، وہ اٹھائی نہیں جاتی نا ایک آدمی سے، وہ لے آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو جب سجدے میں تھے تو لا کر اس نے، ابو جہل نے آپ کی پیٹھ پر ڈال دیا۔ آپ اندازہ کیجئے، ذرا تصور کیجئے کہ کیا کس قدر تکلیف دہ، اذیت والا یہ معاملہ کر رہے تھے رسول اللہ کے ساتھ۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اوجڑی کے وزن سے اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے تھے، اور پھر بڑی مشکل سے آپ نے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا لیکن میری جرت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کر آپ کو اس سے نجات دلواؤں، اس لیے کہ مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے، سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں، آپ اٹھے، اوجڑی ہٹائی، اور حضرت فاطمہ جیسے کہ روایات میں آتا ہے، دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت 7-8 سال کی بچی تھی، 7-8 سال کی، چھوٹی سی بیٹی تھی، وہ روتی جاتی تھی اور اپنے ابو کی پیٹھ صاف کرتی جاتی تھی، یعنی کس قدر آپ کی بے کسی کا اور بے بسی کا عالم تھا کہ ایک بیٹی ہے چھوٹی 7-8 سال کی، وہ اپنے ابو کے پیٹھ سے وہ گندگی صاف کر رہی ہے اور رو بھی رہی ہے۔ اس قدر تکلیف دہ حالات تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ میرے دوستو، یہی وہ دعوت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی کہ حالات کس قدر کیوں نہ خراب ہو جائیں، کس قدر کیوں نہ خراب ہو جائیں، اس سے زیادہ خراب نہیں ہو سکتے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گستاخانہ انداز انہوں نے اختیار کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بھی آپ نے صبر کرنا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تمہیں مختلف مذاہب کے لوگوں کی طرف سے مختلف باتیں اور تکلیف دہ چیزیں سننے کو ملیں گی، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن اگر تم نے صبر کیا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا تو یہ تمہاری استقامت کی علامت ہوگی، عزیمت کی علامت ہوگی۔ معنی کیا ہے؟ یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں ہے نا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت قیامت تک رہے گی۔ اس کی دعوت کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے والے
آپ کی دعوت کو آگے بڑھانے والے یقیناً وہ ان تمام تکلیفوں سے گزریں گے، چاہے وہ گھر کے حوالے تک ہو، یعنی یہ ضروری نہیں کہ جی کہ قوم مخالفت پر آمادہ ہو جائے، گھر کے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے کا سارا گھر، ایسے کئی مثالیں ہیں ہمارے پاس، ایسے کی مثالیں ہیں قریب میں آپ کو ملیں گی کہ سارے گھر نے نوجوان کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، نہ کسی غم میں، نہ کسی خوشی میں، نہ کسی میں، وہ بیچارہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ اکیلا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی کہ میں صرف قرآن و سنت کو مانوں گا، کسی اور کو نہیں، قرآن و سنت پر میں عمل کروں گا۔ تو وہ گھر کے حوالے سے ہو، خاندان کے حوالے سے ہو، قوم اور ملک کے حوالے سے ہو، اب اس قسم کی تکلیفیں سارے کے سارے وہ سہیں گے۔ اسی لیے جہاں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستو دعوت کا ذکر فرمایا ہے، نہیں کہ جی کہ تم نے اس دعوت کو آگے بڑھانا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر فرمایا، وہیں پر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جب کبھی تم حق کی بات کرو گے نا، صبر کرنا پڑے گا۔ حق کی بات سنا کر لوگ تمہیں پھول نہیں پہنائیں گے، حق کی بات اگر تم لوگوں کے سامنے پیش کرو گے، لوگ تمہیں اپنے سروں پر نہیں بٹھائیں گے، سروں پر ان لوگوں کو بٹھائیں گے جو ان کے اپنے دل کی بات کہیں گے، ان کو پھول پہنائے جائیں گے۔ پھول تو تمہیں نہیں پہنا، تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے۔ تو حق کی بات کہنے سے پہلے اپنے آپ کو صبر کرنے کے لیے تیار کر لو، اپنے اندر اتنا مادہ پیدا کر لو کہ تم نے لاکھ مخالفت، لاکھ مذاق، لاکھ ٹھٹے کے باوجود آگے بڑھ کر کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے جو تمہاری دعوت کو ضائع کر دے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج کل کے حالات بھی دیکھیے نا، آج کل کے حالات جو کچھ بھی ہیں، پچھلے جو 2-4 ہفتوں میں جو ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آئندہ بھی ہوں گے یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اب ایسے موقع پر بجائے اس کے کہ اس قسم کا واقعہ ہو، اس قسم کے واقعے کو یعنی کسی بھی شکل میں، یقیناً ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے دوستو ہمیں جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے۔ دنیا کی کسی شخصیت کے ساتھ ایسی محبت نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے کوئی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے کسی کی محبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن اس کے باوجود ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے چھوڑنا نہیں چاہیے، کہ ان حالات میں ہم نے کیا کرنا۔ یقیناً جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہوتا رہے گا کارٹونوں کی شکل میں، یقیناً یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ امر ہے گا۔ 1.8 بلین مسلمز، ان کے دلوں میں وہ جو تکلیف ہوتی ہے، یقیناً اس کا احساس ہونا چاہیے لوگوں کو۔ یہ جو فریڈم آف اسپیچ، اظہار رائے کی آزادی، اس کے بھی اپنے کچھ حدود ہیں، اس کے بھی اپنے کچھ قیود ہیں۔ وہ 2 ہفتے پہلے پوپ نے جب فلپین وہ جا رہا تھا تو راستے میں اس نے ایروپلین میں وہ جو بیان دیا وہ قابل غور ہے۔ دیکھیے وہ کہتا ہے کہ جی کہ مذہب کی اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن مذہب دین کے معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے کہ دینی اعتبار سے کسی کو تکلیف نہ۔ اس نے ایک مثال دی، اس کے ساتھ اس کا اپنا ساتھی وہ کھڑا ہوا تھا، تو کہنے لگا کہ جی کہ دیکھیں یہ میرا دوست ہے، ہمدرد ہے، گہرا دوست ہے، لیکن اگر یہ میری ماں کے خلاف کچھ کہہ دے تو وہ مجھ سے کیا توقع رکھے گا سوائے پنچ کے؟ وہ مجھ سے پنچ ہی کی توقع رکھے گا اگر وہ میری ماں کو کچھ کہہ دے۔ تو معنی یہی ہے کہ قیود ہونے چاہیے۔ اس اعتبار سے ہر ایک کو دلی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی دلی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ کارٹون کی اشاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی کمی پیدا کر سکتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ کیا آپ کی دعوت ختم ہوگی؟ کیا آپ کی دعوت جو بے داغ ہے وہ داغدار ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو میرے دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اونچا مقام دیا کہ چاہے ساری دنیا مخالف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا لقب، خاتم النبیین کا لقب کیا ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے
کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جب کبھی قومیں، لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے کو بھلا دیتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول اور نبی کو بھیجتے رہے مختلف انداز میں۔ لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر یہ فرما دیا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اس کے بعد نبی نہیں آئے گا کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری رہے گی، نبوت جاری رہے گی قیامت تک۔ دوسرا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے وہ نہیں مٹے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی قوم کو ہدایت دیتے ہیں، صحیح راستے پر لاتے ہیں اپنے انبیاء کے، اپنے رسولوں کے ذریعے، اور جب ایک نبی کی دعوت کو بھلا دیا جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیجتا رہا ہے نا۔ لیکن یہ نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ کی دعوت ختم ہوگی نہ آپ کی نبوت ختم ہوگی، چاہے لاکھ دنیا سر کھپا لے، چاہے لاکھ کوشش کر لے، تو پھر آپ کی نہ دعوت ختم ہوگی، نہ تعلیمات ختم ہوں گی، نہ آپ کی نبوت ختم ہوگی۔ اب ایسے موقع پر ہماری طرف سے ایسا کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم خواہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، داغدار کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسے موقع پہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ مواقع دیتے ہیں۔ 2-3 ہفتے پہلے جب یہ واقعہ ہوا تھا تو کسی نے کہا کہ جی کہ آپ دیکھیں کہ ٹویٹر پر آج کل کون سا سب سے زیادہ سوال ہے جو زیادہ گھوم رہا ہے۔ ٹویٹر پر سوالات گھومتے ہیں، میرے بیٹے نے کہا کہ سب سے زیادہ بتائیے کون سا سوال گھوم رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے پتا نہیں، تو کہنے لگے جی کہ ایک ہی سوال ہے، وہ یہ کہ جی کہ ہو از دیٹ مین، محمد۔ غیر مسلموں کی طرف سے یہ سوال ہے کہ یہ کون شخص ہے محمد جس کی وجہ سے ساری دنیا میں یہ بھونچال آیا ہوا ہے، اور غیر مسلم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ ان کو بیٹھا کر کہیں کہ جی کہ ہم اپنے رسول کے بارے میں تمہیں بتائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ 10% آپ سے سنیں، 5% سنیں، 20% سنیں، لیکن کچھ آئیں آپ کے پاس اور کہیں کہ جی کہ ہمیں ذرا بتائیے آپ کے رسول کے بارے میں، تو وہ 100% سنیں گے نا۔ تو وہ خود سننا چاہتے ہیں، اس وقت وہ خود سننا چاہتے ہیں آپ سے کہ بتائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اب یہ ہماری اپنی کمزوری ہوگی کہ اگر ہم جب میدان تیار ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طور پر تعارف نہ کروائیں، رسول وسلم کا تعارف کروائیں، اور اس کا تعارف کرنے کا طریقہ انہیں، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر ایک شخص ایسے موقع پہ اگر سیرت پہ جو کتابیں ہیں مختصر اپنی طرف سے 10 کتابیں خرید لے، 10 غیر مسلموں کو دے دے پڑھنے کے لیے، جو سننے پر آمادہ ہیں، ان کو ٹیکسٹ کر دے، ان کو واٹس ایپ کر دے یا کر دے، تو یقیناً آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا حق تھوڑا بہت ادا کر دیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروا دیا۔ اور اسی کو کہتے ہیں صبر اسی کو کہتے ہیں صبر۔ یہ نہیں کہ آدمی بزدل ہو کے گھر میں بیٹھ جائے، مثبت طریقہ اختیار کریں، مثبت راستہ اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسی طرح ہوا تھا نا، قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کے واقعے کی وجہ سے لوگ قرآن مجید کی طرف آمادہ ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گستاخی کے مختلف مناظر سامنے آنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے پر تڑپنے لگے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں یہ مواقع عطا فرما رہا ہے، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فرما رہا ہے کہ فصبر ان وعد اللہ حق، تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ یہ بات یاد رکھو، پچھلے رسول جتنے بھی گزرے ہیں ان کے کچھ واقعات ہم نے تمہیں بیان کیے ہیں، کچھ واقعات ہم نے نہیں بیان کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، وہاں باطل پرستوں کا باطل سامنے آ جاتا ہے، باطل چھپ جائے گا، اللہ تعالیٰ حق کو فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ صبر کا جذبہ عطا فرمائے، اور جو مواقع ہیں ان مواقع کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ۔